علامہ صاحب نے ایک بات کہی نا کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی ذات کو اس روئے زمین نے افضل اور اعلیٰ دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح ہے، یہ جملہ کہنے والا غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک الزام اٹھایا ہے۔ قرآن مجید نے اس زمانے کے کافروں کا ایک الزام اٹھایا کہ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، ارے بھائی اس کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے باڈی گارڈ کے طور پہ، فیکون معہ نذیرا، تاکہ اس کے پاس جو ہے بطور اس کے ہو، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس خزانہ ہوتا۔ ان بشری تقاضوں سے انکار کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ بشر نہیں، بشر ہیں۔ یہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم اس سے سوء ادب سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں رسول جیسا بننے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ فارسی ایک مقولہ بھی ہے نا کہ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، جب پاک ہستیاں کام کرتی ہیں تو اس کے کام کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ رسول کی نماز الگ ہے، ہماری نماز الگ ہے، جب رسول نماز پڑھیں گے تو اعلیٰ درجات پر ہوگی۔ تو کیا مراد ہے، یعنی کہ اسی لیے رسول خدا کہتے ہیں خود کہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ الگ بات ہے۔ میرا پوڈ کاسٹ کا ایک بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں جنید صاحب سے بھی ایک بات عرض کر دوں، بس پھر بات علامہ صاحب نے جتنی روایتیں پیش کی اس سے قبل، ہم نور کے متعلقہ اول ما خلق اللہ نوری اور لولاک لما خلقت الافلاک، یہ ساری روایتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہم اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کے ہاں جو دلیلیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، ہمارے نزدیک ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر ایک اور موقع پر بات کر لیں گے۔ میں نے کہا صرف اس کی وضاحت کروں کہ ان روایات ہمارے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ قابل دلیل نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ کی طرح میں مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کو اپنے چینل جنید رحمان آفیشیل پر بلاتا رہتا ہوں، اور میری پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ عوام الناس کی اصلاح ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور تقدس کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ امت اور ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت محبت کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے خصوصی پوڈ کاسٹ رکھا ہے، اور کچھ ایسے جو کفار ہیں جن کے اعتراضات ہیں رسول اللہ کی ذات پر، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آج مختصر جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم نے عوام الناس کی اسپیشل فرمائش پر دو اہم شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، چونکہ آپ لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ فلاں عالم دین کو دعوت دیجئے، ہم آپ کی پوڈ کاسٹ میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی پوڈ کاسٹ میں ان کی علمی گفتگو سے جو ہے روشناس ہونا چاہتے ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی فرمائش پر دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے۔ تو میں سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ایک نامور عالم دین ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، علامہ دلشاد مہدوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی، آپ بتائیں مزاج؟ الحمدللہ۔ اس کے برابر میں ایک دوسری بڑی اہم شخصیت ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، ایک ممتاز عالم دین ہے، ایک نامور شخصیت ہیں، اور ہمارے پروگرامز کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں،
اور الحمدللہ اس پروگرام کی بھی، اس پوڈ کاسٹ کی بھی وہ ایک دفعہ پھر زینت بن رہے ہیں. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. جناب مفتی عبد الباقی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ بہت اللہ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. تو میں قبلہ علامہ دلشاد مہدوی صاحب سے پہلا سوال کروں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، جو آخری آیت ہے جس میں ہے قل انما انا بشرکم مثلکم. اب قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ ہم جیسے یعنی انسانوں جیسے بشر ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے کہ وحی آتی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس سے مسلمانوں کا طبقہ یہ استدلال کر رہا ہے یا ماڈرن اسکالرز یہ استدلال کر رہے ہیں کہ وحی کے علاوہ رسول جو ہیں وہ ہمارے جیسے تھے. تو اس بات کی صداقت کیا ہے، یا قرآن مجید کی جو آیت کی تفسیر ہے کچھ اور بیان کر رہی ہے؟ یہ ذرا ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن المصطفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت ہی عمدہ اور شستہ موضوع آپ نے انتخاب کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں آپ نے مدعو کیا. جناب جنید صاحب آپ کے شکر گزار ہیں اور سپاس گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے یہ موقع اور فرصت میسر کی کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس ہستی کے لیے کہنے والوں نے یہ جملہ کہا، بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر. یہ نبی مکرم کی ذات اور عظمت ہے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، آخری آیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اس میں رسول خدا نے اپنے بشریت کے ایک جنبے کو بیان کیا، اور جہاں مکتب تشیع کے نظریے اور مکتب کی بات ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو جنبوں اور دو رخوں کا قائل ہے. ایک رخ آپ کا نورانی ہے جس میں جا بجا قرآن مجید میں آپ کو آیات نظر آئیں گی، جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا ہے. اور بھی آیات اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور کو بھیجا اور اس نور کی اتباع کرو. یا سورہ اعراف کی ہی غالباً آیت ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. یہ روایات جو ہیں اور یہ آیات جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ رسول خدا کا ایک جنبہ نورانی جنبہ ہے. اور نورانی کہنے سے مراد جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب ان کی خلقت کی تو وہ نور کی کیفیت میں تھی، نور کی حالت میں تھی. اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے میری حقیقت اور میری ابتدا نور سے کی ہے. اور جہاں تک بشری جنبے کا تعلق ہے تو ہم ان کے بشری جنبے کے بھی قائل ہیں، مگر بشریت کے مراتب ہیں جس میں سے آپ بشریت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یعنی بشریت کے وہ مراتب جس میں نقائص پائے جاتے ہیں، جس میں عیب پائے جاتے ہیں، ہم ان تمام مراحل کی تنزیح کرتے ہیں. ان تمام مراحل سے انکار کرتے ہوئے رسول خدا کی بشریت کے ساتھ وہ صفات جو آپ کے بشری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت اور وہ جو آپ کا ایک مقام رسالت ہے، اس کو بغیر داغدار کیے، بغیر اس پر قدغن لگائے ہم ان صفات کا اقرار کرتے ہیں جو شخصیت رسول کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. کیونکہ بعض لوگ یہ گمان کرتے تھے، اور رسول خدا کی یہ توضیح اس لیے تھی
کہ بعض لوگ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو فرزند خدا قرار دیتے ہیں، تو رسول خدا نے اسی اعتبار سے کہا کہ یہ جو تم ہم سے معجزات دیکھ رہے ہو، یہ جو ہم سے کرامات دیکھ رہے ہو، یہ جو ہم سے فوق العادہ اعمال دیکھ رہے ہو، تو اس کی بنیاد پر یہ مت گمان کرنا کہ کوئی میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یہ ہے کہ میرے اندر ایک خصوصی کوالٹی ہے، اور اسی بنیاد پر اور بشریت سے افضل ہیں رسول خدا۔ وہ خصوصی کوالٹی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ پر وحی نازل کی، ورنہ تو سب انسان صاحب کرامت ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ پروردگار عالم نے تمام بنی نوع انسان کو صاحب کرامت بنایا ہے۔ بحیثیت انسان پروردگار عالم نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ پروردگار عالم نے انسان کو بنا کر خود کو شاباشی دی، اور پھر کہا کہ یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل ہے، اور ان انسانوں میں جو افضل ترین انسان ہے وہ ہے جو اپنی کرامت کو حفظ کرتا ہے، اور اپنی کرامت کو حفظ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لاتا ہے، مومن بنتا ہے، مومن بننے کے بعد وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الناس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا ہے یہ پروردگار عالم کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے ہاں مزید عزت والا بزرگ و برتر وہی ہے جو تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تو نبی مکرم جو بھی کمالی صفات ہیں بشر کی وہ تمام ان میں پائی جاتی ہیں، اور وہ جو نقائص اور وہ جو تنقیصات ہیں رسول خدا سے بشر ہونے کے اعتبار سے اس کی تنزیح کرتے ہوئے ہم رسول خدا کی بشری حیثیت کو قبول کرتے ہیں۔ میرا یہی سوال مفتی عبدالباقی صاحب سے کہ مسلمانوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ رسول ہمارے جیسے ایک طبقہ ہے، اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے کہ کیا واقعی رسول وحی کو چھوڑ کر ہمارے جیسے ہیں تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے جس قدر آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات کو دیکھ کر جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی نا کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی ذات کو اس روئے زمین نے افضل اور اعلیٰ دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح ہے، یہ جملہ کہنے والا غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک الزام اٹھایا ہے۔ قرآن مجید نے اس زمانے کے کافروں کا ایک الزام اٹھایا کہ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملکن، ارے بھائی اس کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے باڈی گارڈ کے طور پہ، فیکون معہ نذیرا، تاکہ اس کے پاس جو ہے بطور اس کے ہو، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس خزانہ ہوتا۔ یعنی جو اس زمانے کے مشرکین تھے انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ تم تو دکھتے ہیں ہماری طرح ہو، بھوک تمہیں ہماری طرح لگتی ہے، ضرورت میاں بیوی کی ہماری طرح آپ کو ہے، خاندان کی ہماری طرح آپ کو ہے، اولاد آپ کی ہوتی ہے، زخم آپ کو لگتے ہیں، تکلیفیں آپ کو ہوتی ہے، تو آپ کیسے نبی ہوئے؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو ہم سے الگ دکھے۔ ایک اور جگہ یہ ہے کہ بھائی فرشتہ ہوتا تو پھر ہم مان لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان سے کہو کہ اگر زمین پہ فرشتے پھر رہے ہوتے مطمئنین لنزلنا علیہم ملکا، ہم فرشتہ نازل کر دیتے۔ اب زمین پر سارے انسان ہیں، ابو جہل بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، ابو سفیان بھی انسان، دوسرا بھی انسان، تیسرا بھی انسان، مکہ بھی انسانوں سے بھرا ہوا، مدینہ بھی بھرا ہوا، تو بھائی ہم نے انسانی کو بھیجا۔ تو بحیثیت اس بدن کے، اس گوشت پوست کے ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری طرح ایک انسان تھے، ان کو بھی وہ ضرورتیں تھی جو ایک انسان کو ضرورت ہوتی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر سب کو بھوک لگی
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس قدر بھوک ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو اپنے پیٹ پہ کیا کیا ہوا ہے؟ 2 پتھر باندھے ہوئے. جابر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بھائی ایسی حالت ہے، تو اپنے گھر گئے کہ بھائی کچھ دانا کچھ پانی. انہوں نے کہا جی بس 3.5 کلو ہمارے پاس جو ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 10-15 لوگوں کا ہو جائے گا. بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا کے جاؤ. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اہل خندق بھائی تمہاری دعوت کر دی جابر نے. تو اب یہ ساری چیزیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. عبدالرحمن ابن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ تب کی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبدالرحمن ان القلب یحزن، دل کو غم ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو وہ انسان تھے. جسمانی اعتبار سے یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ وہ نور تھے، وہ نورانیت کا ایک اور پہلو ہے. ٹھیک ہے. وہ نورانیت ایک اور بات ہے. وہ آپ کی دعوت نورانیت تھی. آپ کی ذات کو اللہ نے تمام عیوب سے پاک رکھا تھا، وہ عیوب جو ایک نبی کی ذات کے لیے نامناسب ہو، کہ آپ کی نبوت پر انگلی اٹھ سکے. بھوک کا لگنا نبی کی نبوت پر کوئی عیب نہیں ہے. بیوی کی ضرورت کا ہونا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. اولاد کا ہونا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. خون کا نکلنا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کئی جگہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، بھائی میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں ضروریات زندگی میں، لیکن میرے ساتھ جو نور آیا ہے وہ نور دعوت ہے، وہ نور قرآن ہے، وہ نور جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کے پاس نازل ہوا، جس کے بارے میں فرمایا میرا روب 1 مہینے کی دوری سے اللہ میرے دشمنوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. یہ وہ نورانیت ہے. آپ نے پیچھے صحابہ نے کچھ نماز میں کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں پیچھے سے ویسے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں. یعنی میری سر کی جو 2 آنکھیں ہیں، میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں ویسے میں تمہیں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ وہ نور ہے. آپ ایک صحابی گزرے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، کسی کے گھر پہ جائے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کسی کے ہاں اپنے رشتہ ڈالے گا تو رشتہ قبول نہیں کریں گے. پھر ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، کہا یا رسول اللہ عزت والا آدمی ہے، یہ فرمایا اس جیسے سے ساری دنیا بھر جائے تو اس پہلے والے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. بالکل. یہ وہ نورانیت تھی جو اللہ نے آپ کو دی تھی. اور پھر اسی کا حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس نور کو جنید چاہتا ہے، اس نور کو مہدوی صاحب چاہتے ہیں، اس نور کو عبد الباقی چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، میرے راستے پر چلو. اور راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سراپا نور ہے، اس پر چلنے میں کامیابی ہے. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا دوسرا بڑا اہم سوال ہے، وہ سوال ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تقدس کے حوالے سے. رسول اللہ کا تقدس قرآن مجید نے بڑا واضح مینشن کیا ہے. اچھا، جب میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 پڑھتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ آیت جو ہے روضہ رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جہاں رسول اللہ کا اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روضہ ہے، وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو آج کے مسلمان کو اس آیت کی روشنی میں کیا سبق لینا چاہیے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بہت ہی عمدہ سوال آپ نے اٹھایا ہے. سب سے پہلے تو مفتی عبد الباقی اخونزادہ سے ہماری بہت صمیمیت ہے اور بہت ہی عمدہ رفتہ شستہ طریقے سے جواب دیتے ہیں. ان کا جواب تقابلی اور ناقدانہ کم ایک تبیینی جواب ہوتا ہے، مگر چونکہ ہر ایک اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہا ہے تو جہاں پر ضروری ہوتا ہے تو وہاں پر ہم تعلیق کہیں، نوٹ کہیں، شرح کہیں، وہ جو لگانا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے اس بات کا تاثر دیا کہ وجود پیغمبر جو ہے ان کی تعلیمات نور ہیں اور ان کی راہ پر چلنا نور ہے، ان کا دین نور ہے. ہم فقط اس معنی میں نور نہیں لیتے بلکہ اصل و وجود رسول نور ہے، یعنی رسول خدا کا ایک جنبہ ہے جسے ہم نورانی جنبہ کہتے ہیں. اور یہ نورانی جنبہ ایسا جنبہ ہے
کہ جس کی طرف علماء اہل سنت نے بھی اس کو لیا ہے، علماء اہل تشیع نے بھی لیا ہے، کہ جب مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ کب نبی تھے، تو کہا گیا کنت نبیًا آدم بین الجسد والروح. یہاں پر یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، یہ ہمارے متن میں ہمارے ہاں روایت ہے. مگر اس سے پہلے نبی جو ہے، جب پروردگار عالم نے نبی کو خلق کیا، اور اس روایت کے تائید میں کہ جس کو ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے، ولو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مستند روایت نہیں ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی غایت جو ہے اور تمام مخلوقات کا اسارہ اور خلاصہ جو ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے. تو کوئی عجب نہیں کہ ہم کہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق کو میں خلق ہی نہ کرتا. تو وہ جو پہلے افلاق نہیں تھا اور آپ کو خلق کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پر چونکہ عالم ناسوت کا کام نہیں ہے، عالم مادہ کا کام نہیں ہے، تو وہاں پر جب آپ کے وجود کو خلق کیا گیا تو وہ آپ کا وجود نورانی وجود ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید نور میں تھا، جب اس نے تنزل کیا تو حروف کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت نورانیہ ہے. اس حقیقت نورانیہ کو مسلک اہل سنت بریلوی برادران جو ہیں باقاعدہ شد و مد سے قبول کرتے ہیں. اس میں بہت ساری کتابیں انسان نوری اور وہ بشریت میں بھی جب ہم آتے ہیں تو بشریت کے وہ نقائص کہ جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہم اس کی تنزیہ کرتے ہیں، مثلا بھول جانا. ٹھیک ہے، مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غسل کا ہونا، مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور معاملات جو صحیح مختلف کتب میں بہرحال موجود ہے جن پر ہمیں اعتراضات بھی ہے، تو ہم ان بشری تقاضوں سے انکار کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ بشر نہیں، بشر ہیں. یہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم اس سے سوء ادب سمجھتے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں رسول جیسا بننے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ فارسی ایک مقولہ بھی ہے نا کہ کار پاکان را کیاس از خود مگیر. جب پاک ہستیاں کام کرتی ہیں تو اس کے کام کو اپنے جیسا مت سمجھو. رسول کی نماز الگ ہے، ہماری نماز الگ ہے. جب رسول نماز پڑھیں گے تو اعلیٰ درجات پر ہوگی. تو کیا مراد ہے، یعنی کہ اسی لیے رسول خدا کہتے ہیں، خود کہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ الگ بات ہے. کیوں کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ تاکہ تمہیں زمین سے اٹھا کر عرش پر لے جاؤں، تمہاری ترقی اور تمہارے درجات کو بڑھاؤں. تو وہاں پر یہ آیت ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے کہ رسول خدا کے لیے یہ جملہ کہا گیا کہ تم رسول خدا کو اسوہ حسنہ کے طور پر لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم رسول جیسے بنو. رسول تمہاری طرح ہیں. ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، ہم تو معصیت میں بھی پڑے ہوئے ہیں، ہم تو نسیان میں بھی ہیں، ہم تو بہت ساری غلاظتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے تمہیں چاہیے کہ رسول کی طرح ہو جاؤ. تو اس طرف جب آتے ہیں تو پھر آپ کا بہت ہی عمدہ سوال ہے تقدس. رسول کی شخصیت، رسول کی شخصیت جہاں پر آتی ہے، آپ جائیں صحیح بخاری اور کتاب تفسیر میں جائیں تو آپ کو اس آیت کی تفسیر بھی مل جائے گی کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے جو تھوڑی بہت معاملہ ہوا اور ان کی آوازیں بلند ہوئی، تو وہاں پر پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں یہ جملے کہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا ابتدا میں ہے کہ نبی سے آگے مت بڑھو، نبی سے تقدم نہیں کرو. ہاں، نبی سے تقدم نہیں کرو. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس مقام پر رسول کی شانیت ہے وہ ایسے مت سمجھو کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے برخورد کریں. یہ حدود بتائے جا رہے ہیں کہ تم بھی بشر ہو، یہ بھی بشر ہیں، مگر یہ بشر
جس معیار کے ہیں ان معیارات کا خیال رکھو. تم انہیں ورائے خیمہ ورائے بیت اس طریقے سے نہ پکارو جیسے خود کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار. بلکہ بہت ہی ادب، بہت ہی ملائمت، بہت ہی نرمی اور بہت ہی رفتہ اور شستہ طریقے سے رسول خدا سے کلام کرو. تو وہاں پر کیوں یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ تقدس رسول کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ یہیں سے بیان ہو رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا محمد ہیں اور خدا محمود ہے. آپ دیکھیں ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول محمود بنتا ہے، ثلاثی مزید فی سے اس میں مفعول محمد بنتا ہے. کہتے ہیں محمود جس کی مخلوق مل کر تعریف کرے تو حق تعریف ادا نہیں ہو سکتا، وہ محمود ہوتا ہے. مگر مخلوق کے ساتھ جس کی خالق بھی تعریف کرے فقط وہ محمود نہیں ہوتا، محمد ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا بھی تعریف کر رہا ہے. مفتی صاحب یہی سوال ہے کہ رسول اللہ کے تقدس کی بات ہو رہی ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کہ رسول کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آج کا مسلمان اس آیت کے تحت کس طرح عمل کرے؟ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے وہ وہی ہے جو علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ جو قبیلہ آیا ہے اس کا امیر کس کو بنایا جائے. جی قبیلہ خزیمہ تھا میرے خیال سے. انہوں نے کسی اور کے بارے میں رائے دیا. عمر نے کہا اقرب بن عابس کو بنا دیجئے. تو ابوبکر نے کہا کہ تم تو ہر بات میں مجھ سے جو ہے وہ اختلاف ہی رکھتے ہو. تو اس پر آوازیں اونچی ہوئی، تو اس پہ یہ آیت آئی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شماس ابن قیس رضی اللہ عنہ غالباً وہ اونچے آواز والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے. تو جب وہ آتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہوتی. اونچا آواز والا جب بات کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے یہ لڑ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی آواز سے مجبور ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ گھر بیٹھ گئے کہ میری آواز جو ہے وہ کہیں ایسے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی کے اوپر سے آواز سے زیادہ اونچی ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے بھجوایا کہ نہیں تم لوگوں میں سے نہیں ہو. جب بھی اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ بار بار ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس سلام کو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یا رسول کہ جب ہم اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے جائیں تو ہم کیا پڑھیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی درود و سلام پیش کریں. وہ درود و سلام کی جس پر یہاں شاید لوگوں کا اختلاف ہو، وہاں جا کر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم براہ راست اللہ کے نبی سے جو ہے وہ مغفرت کی طلب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مغفرت اللہ سے کہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یار میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ نے یعنی ایک اللہ کے نبی سے کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے روزے پر آیا ہوں، آپ اللہ سے میری مغفرت کروا دیں یا درخواست کر دیں. میں کہتا ہوں میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ یا اللہ آج آپ نے جیسے ان کے روزے کی جالیوں کی زیارت سے مجھے محروم نہیں کیا، کل مجھے قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بھی محروم نہ فرمانا. آمین. جہاں آج آپ نے ان کے جالیوں کی ان کے روزے کی جالیوں کی زیارت نصیب فرمائی، کل ان کے چہرے انور کی زیارت مجھے نصیب فرما دینا. آج ان کا پڑوس مجھے نصیب فرمایا ہے، کل قیامت کے دن ان کا پڑوس مجھے نصیب فرما دے. اب وہاں پر جو درود پیش کرنے کے لیے بھی جو لوگ جا رہے ہیں جی ان کے لیے بھی اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا ہو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا یہ اس بارے میں نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور وہ ہمیں سنتے ہیں. اور قبر پر جو آدمی سلام پیش کرتا ہے اس سلام کا جواب آپ براہ راست بغیر فرشتے کے توسط سے ہمیں دیتے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی بظاہر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو کیا ہم زور سے چیختے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول؟ نہیں، ہم انتہائی ادب سے انتہائی احترام سے وہ عمل کرتے. تو یہ آج کے لوگ جو ہاتھوں میں موبائل لے کر اور جناب والا درود سے زیادہ سیلفیوں پر، ضرورت سے زیادہ ویڈیو پر ان کا جو ہے فوکس ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب موجود ہوتے تو کیا ہماری کیفیت یہ ہوتی؟ میں تو اس میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. بعض لوگوں نے جیسے ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں ترتیب ہے کہ ہر نماز کے بعد پہلے لوگ طواف کرتے تھے. لوگوں نے ایک عمل یہ بنایا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی بہت بڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئے، آپ گزرنے کا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ یوں گئے یوں آئے، پھر آپ نے کہا جی السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، پھر آپ گئے، پھر آپ آئے، پھر آپ نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا بتائیے وہ جو بیٹھے ہوئے آدمی ہیں تیسری چوتھی مرتبہ کیا کہیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟
کیا بھائی ہو گیا بھائی؟ صحیح بات ہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ جو سلام ہر نماز کے بعد یا ہر مرتبہ گھوم پھر کے آ کے سلام آپ پیش کر رہے ہو، کیا اس کا کہیں ثبوت ہے؟ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے صرف اتنا ثابت ہے کہ وہ جب سفر پر جاتے تھے تو سلام کر کے جاتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے تو سلام کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیٹھے ہوئے. ایک آدمی آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مدینے کا رہنے والا تھا. حضرات حسنین کریمین نے ان کو بلایا اور کہنے لگے بھائی آپ نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ ہمیں تو اس کا حکم نہیں دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر پر جاتے تھے، سفر سے آتے. تو آج ہمارے لیے آج بھی یہ بات ہے کہ جب آپ مسجد نبوی جائیں تو نہ آپ کے پیر روضہ اقدس کی طرف ہو، نہ آپ کا بے ادبی کا انداز ہو، نہ آپ کی پیٹھ ہو، نہ آپ شور سے آواز اونچا کریں، نہ آپ سیلفیاں لیں. کیوں؟ اس قبر، یہ قبر والا یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہیں اور یہ آنے والے ہر آدمی کو سنتے بھی ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا پوڈ کاسٹ کا ایک بڑا اہم سوال ہے اور میں چاہتا ہوں جنید صاحب سے بھی ایک بات عرض کر دوں، بس پھر بات علامہ صاحب نے جتنی روایتیں پیش کی اس سے قبل ہم نور کے متعلقہ اول ما خلق اللہ نوری اور لولا لما خلقت الافلاک، یہ ساری روایتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا اس پر ہم اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کے ہاں جو دلیلیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، ہمارے نزدیک ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس پر ایک اور موقع پر بات کر لیں گے. میں نے کہا صرف اس کی وضاحت کروں کہ ان روایات ہمارے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ قابل دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس، ان کی عظمت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے ایک ایسا میسج جائے تاکہ عوام الناس کی اور ہمارے علماء کی بھی اصلاح ہو. گزشتہ سال میں یا گزشتہ کچھ مہینے پہلے کہہ لیں، ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت معاملہ خراب رہا اور ایک عالم دین کی طرف سے، میں نام نہیں لوں گا، ان کا بھی ایک نام ہے، انہوں نے باہر ممالک کے کہیں کسی بیان میں یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ اعتراض اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں. آپ عوام الناس کی ایسی اصلاح فرمائیں، ایسے دلائل دیں تاکہ عوام الناس کے ذہن سے جو خناس ہے وہ نکلے کہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو تاکہ عوام الناس کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ کافی مشتعل ہوئی تھی. اس بارے میں مکتبہ اہل تشیع کا نظریہ کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجیے. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ بار بار سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے کہا ہے نا، بار بار سلام نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نماز میں سلام نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھتے. کتنی بار پوری دنیا میں سلام ہوتا ہوگا؟ نبی خدا پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، جب ایھا النبی کہتے ہیں اور آپ یہ مانتے بھی ہیں کہ رسول خدا سنتے ہیں بغیر قیود کے کہ پروردگار عالم ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور نبی خدا پر پہنچا دیتا ہے، تو یہ تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. ایک عقیدت اور محبت رکھنے والے کی ایک محبت ہے، وہ 1000 دفعہ سلام کرے، سلام تو ویسے ہی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ آپ رسول خدا کو ڈائریکٹ نہیں کہیں. یہ توسل کا عمدہ ترین، جیسے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو بہترین وسیلہ تو رسول خدا کی ذات ہے. اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت آپ دیکھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 63 ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ رسول کی اللہ کے اجازت سے اطاعت ہو. ولو، اب دیکھیے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ جب تم نفسوں پر ظلم کرو تو کیوں کر تم نہیں آتے رسول خدا کی بارگاہ میں تاکہ رسول خدا بھی تمہارے لیے طلب مغفرت کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تاکہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو وہ اللہ کو اپنے لیے تواب بھی پائیں گے, رحیم بھی پائیں گے. اسی پر غالباً صداقت فریدی نام ہے نا ان کا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جاؤک, اس کا نام ہی جاؤک ہے. تو اس میں مفصل طریقے سے انہوں نے روایتیں پیش کی ہے کہ کس طریقے سے نبی خدا کے, یہ تو الحمدللہ حیاتیوں میں سے, ورنہ جو مماتی ہوتے وہ تو اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے. تو خود رسول خدا سے بھی کلام کیا جا سکتا ہے, خود رسول خدا کو بھی کہا جا سکتا ہے اس آیت کے نص کے مطابق کہ یا رسول اللہ آپ ہماری خدا کی بارگاہ میں سفارش کروائیں, آپ ہماری مغفرت کروائیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. باقی اس کے علاوہ آپ آئیے احمد مسند احمد میں روایت موجود ہے, نبی خدا کہہ رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسد اور روح کے درمیان تھے. تو اس روایت کو موضوع قرار دینا, جعلی قرار دینا, اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کا اقرار کیا ہوا ہے, تو مجھے یہ تعجب لگا. اس کے بعد جس سوال کی طرف آپ بڑھے اور جس کی طرف آپ نے کہا, تو ہمارے پاس ایک روایت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے جانشینوں میں سے 10ویں جانشین قرار پاتے ہیں. ٹھیک ہے, امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام. امام علی رضا جو ہے 8ویں ہیں, امام تقی 9ویں ہیں, امام علی نقی جو ہے 10ویں ہیں, امام حسن عسکری 11ویں اور امام مہدی 12ویں. وہ 9ویں جو تاجدار جانشین ہیں, تاجدار حل عطا کے, وہ یہ پوچھتے ہیں کسی سے کہ تمہارے نزدیک امی لوگ کیا کہتے ہیں. کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے کلیات اور محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو کہا کہ محکمات سے کیا مراد ہے آپ کی. کہا خدا نے کئی جگہ پر خصوصاً سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ, کیا ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو بھیجا اور جو کیا کرتا ہے حکمت کی تعلیم دیتا ہے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے تعلیم دے گا جو خود پڑھا ہوا نہ ہو, جو خود تحریر کرنا نہ جانتا ہو. تو یہ محکم آیت ہے اور رسول خدا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. تو رسول خدا لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, مصلحتاً نہیں لکھا یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, مگر جیسے سورہ علق میں نا کہ سورہ علق میں اقرا وربک الاکرم الذی علامہ بالقلم, بہترین مثال قلم سے تعلیم دی. تو نبی خدا کو تعلیم دی گئی, یہ بھی محکم آیات میں سے قرار پائے گی یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں. تو وہاں پر امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سے مراد مرکز ہے. مرکز کو بھی کہتے ہیں, کیپٹل کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ کعبۃ اللہ کو قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے اسے القریٰ کہا جاتا ہے. تمام جتنے بھی شہر دیہات ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. ایک تو خلقت کے اعتبار سے جہاں سے دہو الارض ہوا, زمین پھیلی, تو وہ نقطہ مرکزی جو تھا کعبے کا تھا جہاں سے زمین پھیلی, اس وجہ سے قرار دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کیپٹل کو قرار دیتے ہیں. تو رسول کو امی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصدر و مخزن علوم ہیں. علوم اور حکمتیں جتنی بھی جاری ہوں گی وہ آپ کی ذات سے جاری ہوں گی. انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کی ذات سے جاری ہوں گے. تو امی اس معنی میں ہے, نہ کہ اس معنی میں کہ وہ ان پڑھ تھے. مفتی صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے. رسول اللہ کی عظمت بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یہ بات درست ہے, یہ بات کہنی چاہیے, یا اس کے پیچھے کوئی اور منطق ہے, کوئی اور فلسفہ ہے, کوئی اور دلیل ہے؟ ذرا اصلاح فرمائیے گا. دیکھیے, دو باتیں ہیں. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی تھی اس بات پر ہم نے شدت سے انکار کیا تھا کہ جو بات کرنے کا انداز تھا وہ غلط تھا. جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی وہ قواعد نحویہ کے مطابق نہیں ہے یا یہ ہے, تو بھائی قرآن
پر قواعد نحویہ کو پیش کیا جاتا ہے، قرآن کو قواعد نحویہ پر نہیں پیش کیا جاتا. قرآن کو قواعد نحویہ پر پیش کیا جاتا ہے نہیں، قواعد نحویہ کو قرآن پر پیش کیا جائے گا کہ قرآن سے ٹیلی کیا جائے کہ قواعد نحویہ درست ہے. یہ جب پتہ چلے قرآن اس کو موافق کرے گا. جزاک اللہ. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امی ہونا، پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا، یہ کس وقت عیب ہے اور کس وقت عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا، کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا، ان کے اولین استاد اللہ رب العزت کی ذات تھی اور بواسطہ جبریل ان کے پاس وحی آئی. اب میں اس دن سن رہا تھا، ہمارے نجفی صاحب کا جو ایک بیان میں سن رہا تھا، انہوں نے تو پہلی وحی کا بھی انکار کر دیا کہ پہلی وحی جو غار ہیرا میں آئی ہے یہ بھی من گڑت جھوٹا ایک قصہ ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا. ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہ روایت من گڑت ہو، انہوں نے کہا جی یہ جو 3 مرتبہ دبوچنے والی بات ہے یہ بھی من گڑت ہے، یہ فلاں بنائی ہے، فلاں بنائی ہے، فلاں بنائی ہے، فلاں زبیریوں کی بنائی ہوئی یہ کہانیاں ہیں. تو بہرحال اہل تشیع کے ہاں یہ کہانیاں ہیں، ہمارے ہاں تو یہ پکی ٹکی روایت ہے اور ہم ابتدائے وہیں سے مانتے ہیں کہ غار ہیرا پہ آپ کا جانا ہوا اور وہاں جبریل کا آنا ہوا اور آپ سے کہا کہ اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری. اب اس پر ہمارے ہاں ایک کمزور قول یہ موجود ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ سراہا نہیں گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو قرآن پیش کیا گیا تھا وہ تحریراً پیش کیا گیا تھا، جبکہ اکثریت کا قول یہ کہ نہیں، آپ کو کہا گیا کہ پڑھیں. جیسے آپ مجھے کہنا کہ انگریزی دہرائیں، ابھی آپ نے قرآن کی ایک آیت آپ سے شروع میں اورل آپ سے شروع میں غلطی ہوئی ہے، وہ ذرا ویڈیو میں ٹھیک کروا لیجئے گا. تو کیونکہ آپ نہیں پڑھے ہوئے نا، اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو صحیح پڑھ لیتے ہیں. ایسی اب مجھے انگریزی بہت زیادہ اچھی نہیں آتی، ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے آپ پڑھو انگریزی کو میرے ساتھ دہراؤ، تو اللہ کے نبی نے اگر یہ بات کہی ہے، اب جیسے علامہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی، جو آپ کی 23 سالہ زندگی ہے، آپ سے تحریر ثابت نہیں ہے، آپ سے کسی کتاب کا براہ راست پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ ہے کہ آپ پڑھے لکھے تھے. اگر پڑھے لکھے تھے بمعنی اس کے کہ عالم الناس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے عالم اس روئے زمین پر آئے نہیں. جزاک اللہ. عالم الناس تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ علم کیا تھا؟ یہ علم دنیا کے کسی سبب سے نہیں آیا تھا، یہ علم براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہوا، آپ کی ذات پر نازل ہوا. آپ پر جو وحی کے 7 طرق ہیں جو مختلف، کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ کیسے آپ پر وحی آتی تھی. کبھی کبھی یہ کیاتی کسلسلۃ الجرس، جیسے ایسے ہوتا تھا کہ جو ہے وہ پتھر کے اوپر جو ہے وہ زنجیر ہوتی تھی. کبھی کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، کبھی میرے قلب پر لکھا ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں آپ علیہ السلام کچھ لکھوا رہے تھے، آپ کا یہ جو گھٹنا تھا میرے ران پر آ گیا اور وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. مجھے ایسا لگا میری ران جو ہے ابھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ کیفیات تھی اور یہ علم کا ذریعہ تھا. ہم آپ کو امی بمانا جاہل نہیں مانتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جن سے پوری امت نہیں تھا قیامت کی انسانیت اور پھر ان سے پہلے بھی نبی، وہ سارے کے سارے آپ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ جاہل نہیں تھے. لیکن جو طریقہ کار مجھے اور آپ کو بچپن سے قلم لکھوا کے پڑھا کے یہ کہا گیا کہ آپ پڑھو، ہم نے اللہ کے نبی نے ویسے نہیں پڑھا. یہ ہمارا وہ ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا والذی بعث فی الامیین، اللہ نے امیوں میں، وہ مکہ والے بھی اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. تو یہ آپ کا ایک کیا تھا؟ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ پاگل کر دیا کہ یہ آدمی جو کل تک اپنا نام بھی نہیں جانتا ہے، علی کہاں ہے میرا نام، علی نے نام دکھایا، آپ نے اس کو مٹایا. پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن عالم الناس تھے. ساری دنیا کا علم میرے مصطفیٰ کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو یہ معنی، اس معنی میں ہم ٹھیک ہے. باقی 2 باتیں حضرت نے شروع میں کہی. ایک انہوں نے کہا کہ نماز میں سلام پڑھتے ہیں، حکم ہے. کیا ہے؟ حکم ہے، پڑھیں گے، حکم ہے، پڑھ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے جاؤ کا، تو بھائی وہ قرآن آپ کی زندگی میں تھا نا، قرآن آپ کے مرنے کے بعد تو نازل نہیں ہوا نا، مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا نا اس کا حکم. میں نہیں بولا حضرت، میں نہیں بولا، اس وقت میں بول سکتا تھا، میں اس وقت بول سکتا تھا، میں نہیں بولا. قرآن زندگی میں نازل ہوا، مرنے کے بعد نازل نہیں ہوا ہے.
صحابہ کی زندگیاں ہیں، اہل بیت کی زندگیاں ہیں ہمارے سامنے. حضرت امام تقی رحمہ اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے، 10ویں امام ہیں، 9ویں امام ہیں، انہوں نے کہا 10 سے وہ ہے 9ویں امام ہیں. وہ تو بہت بات کے ہیں نا، وہ تو بہت بات کے ہیں. ہماری عرض یہ ہے کہ جو بھی کچھ یہاں پر ہے نا، انہوں نے کہا نا کہ وانا نبی وعد بین الماء والطین، یہ روایت ٹھیک ہے، میں نبی تھا. نبوت سے کس نے انکار کیا ہے؟ آپ اس وقت نبی تھے کہ آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کا تو فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن آپ موجود تھے. اس کی جو روایات تھی وہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے. بالکل. تو بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات پہ ضرور ایک حاشیہ، دو تین دقیقے ہیں ہمارے پاس، جو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو تلاوت تب ہی انسان کر پائے گا کہ جب اس کو پڑھ پائے، ٹھیک ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی بھی تعلیم دے رہا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کتابت کا علم الگ ہے، حکمت کا علم الگ ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہاں جس میں کتابت بھی شامل ہو جاتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو چیز جمع کی جائے، تحریر کر کے جمع کی جائے، اس پر کتاب سے صادق آتا ہے. سنیے قرآن مجید. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا شیعہ موقف یہ ہے کہ رسول خدا پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے. بوقت ضرورت صحابہ کے املا کی درستگی بھی کرتے تھے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. جب اگر کوئی املا میں غلطی ہو جاتی رسول خدا وہاں پر درستگی بھی کرتے تھے. یہ روایت جی روایات نہیں، ان کے ہاں روایت نہیں ہے، ہمارے ہاں ہیں روایات. اور انہوں نے کہا امام تقی بہت دور کی بات ہے. ہمارا جو اسلوب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ثقلین ہے، انی تارک فیکم ثقلین. ثقلین میں رسول کے 12 جانشین آتے ہیں، اور 12 جانشین کے لیے یہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. جی یہ بتا دیں کہ حضرت علی تو جانتے تھے نا لکھنا؟ جی بات ان پر تو ہے ہی نہیں. اور جہاں تک بات ہے رسول خدا کے امی ہونے کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو امیوں میں بھیجا گیا، یعنی مکے والوں میں بھیجا گیا، نہ کہ ان پڑھ لوگوں میں. اگر ان پڑھ تھے تو یہ جو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر معلقات صبا لکھتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ تھے جو پوری دنیا کو ادب کا چیلنج کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ادب اور ہمارے شاعری کا کوئی جواب بھی لے کر آؤ. تو وہ لوگ ان پڑھ تو تھے نہیں نا، وہ ان پڑھ نہیں تھے، امی تھے. امی یعنی کیا تھے؟ وہ مکے میں رہنے والے تھے. باقی جہاں تک رہا سوال یہ، میں اس بات کو ضرور، کیونکہ وہ میرے خیال سے جو مولانا انور علی نجفی حفظہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی پہلی وحی کا انکار نہیں کرتے. وہ کیفیت کا انکار کر رہے ہوں گے کہ جبرائیل نے آ کر ہلایا آپ کو اور پھر آپ کو درد ہوا اور نبی کہہ رہے ہیں تو میں تو پڑھنا جانتا نہیں ہوں، یا آ کر پہلے جو ان کا شق صدر کیا گیا، آپریشن کیا گیا، یہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہوں گے، ورنہ پہلی وحی کا انکار کون کرے گا. باقی رہا سوال آپ کی اطلاع میں یہ دے دوں کہ آپ کے بزرگ آپ ہی کے ایک شعبے سے اور ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جاوید غامدی. وہ بھی اس داستان کے، آپ کے داستان کا انکار کرتے ہیں. ہم ان داستانوں کا انکار کرتے ہیں کہ جبریل اس طریقے سے آیا، آپ کو ہلایا، وہاں پر شان نبوت اور رسالت کے یہ چیز ہمیں خلاف چیز نظر آتی ہے، اور ہماری روایتوں میں بھی ایسا نہیں ہے. جبریل وحی لے کر آیا، آپ نے وحی، وہ جو وحی آئی اور آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق تلاوت کی کافی. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا موقف آ گیا. تو میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں، اور بڑے خوبصورت انداز میں دونوں علماء کرام نے، ان کی ایک بات ہے جو ہمارے دوستان یاد کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو درود جو یاد کروایا تھا وہ ابھی تک اس پہ ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب آپ کو درود یاد ہے؟ جو آل کے ساتھ درود ہے اس پہ آپ دم کٹا درود تو نہیں پڑھ رہے نا آپ؟ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو روایت ہے دم کٹے روایت والی، جو ہمارے نزدیک من گڑت ہے، لیکن میں الحمدللہ درود شریف اسی طرح سے کامل مکمل پڑھتا ہوں. گزشتہ دنوں بھی ہمارا پروگرام ہوا تو اس میں کسی نے کمنٹ لکھا ہے کہ مفتی صاحب مکمل درود پڑھتے ہیں. بس ہمارے مزاج میں الحمدللہ یہ بات ہے کہ حق جب آئے گا تو اس کو سر آنکھوں پر تسلیم کریں. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، جزاک. تو اب میں پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ،
کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب علامہ دلشاد میدوی صاحب، مفتی عبدالباقی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے اہم موضوعات کو لے کر میں اپنے چینل پر حاضر ہوتا رہوں گا اور علماء کرام سے عوام الناس کی اصلاح کرواتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.